ایک وقت تھا جب عالمی منڈیاں خطے میں جاری کشیدگی کے باعث شدید دباؤ کا شکار تھی۔ مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی نے نہ صرف سفارتی محاذ پر بے یقینی پیدا کی بلکہ اس کے اثرات براہ راست عالمی توانائی کی منڈیوں پر بھی پڑے، کیونکہ جب بھی دنیا کے کسی اہم تیل پیدا کرنے والے خطے میں تنازع بڑھتا ہے تو ایسے میں سرمایہ کاروں کے خدشات میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور سپلائی چین متاثر ہونے کا خطرہ بھی پیدا ہوتا ہے اور نتیجتاً خام تیل کی قیمتیں اوپر جانا شروع ہو جاتی ہیں۔ کچھ ایسی صورتحال کا سامنا دنیا نے بھی کیا ہے اور پاکستان بھی انہی ممالک میں شامل تھا جہاں عالمی حالات کے دباؤ نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو شدید متاثر کیا۔ ایک مرحلے پر پاکستان میں پیٹرول کی قیمت 258 روپے فی لیٹر سے بڑھ کر 458 روپے فی لیٹر تک جا پہنچی، جس نے پہلے سے مہنگائی کے بوجھ تلے دبے عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ کیا۔ ٹرانسپورٹ کے اخراجات بڑھے، اشیاء خورونوش کی قیمتوں پر دباؤ آیا اور عام آدمی کی روزمرہ زندگی مزید مشکل ہو گئی۔ لیکن اب صورتحال میں ایک اہم تبدیلی نظر آ رہی ہے، جیسا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کم کرنے اور امن کے حوالے سے سفارتی کوششوں میں پیش رفت کے بعد عالمی منڈیوں میں ایک مثبت رجحان پیدا ہوا ہے۔ گو کہ مذاکرات میں وقتی تعطل کے باعث خام تیل کی قیمتوں میں دوبارہ کچھ اضافہ بھی دیکھا گیا ہے، جیسا کہ امریکی برینٹ کروڈ آئل کی قیمت 0.77% اضافہ اس میں ریکارڈ ہوا ہے اور یہ 80.46 ڈالرز فی بیرل تک پہنچ گئی ہے۔ لیکن اس کے باوجود مجموعی طور پر عالمی مارکیٹ میں وہ شدید دباؤ موجود نہیں اور جو جنگی صورتحال کے دوران دیکھنے میں آیا، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑی کمی کا اعلان بھی سامنے آیا ہے۔ جیسا کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں نمایاں کمی کے بعد ملک میں پیٹرول کی قیمت میں 74 روپے فی لیٹر کی کمی کی گئی ہے، جس کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 299 روپے فی لیٹر مقرر ہونے جا رہی ہے۔ اسی طرح ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت بھی 67 روپے فی لیٹر کمی اس میں دیکھی گئی ہے، جس کے بعد ڈیزل 378 روپے فی لیٹر سے کم ہو کر 311 روپے فی لیٹر پر آ جائے گا۔ قیمتوں میں یہ کمی رات 12 بجے سے نافذ العمل ہوگی۔ اب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں یہ کمی صرف اعداد و شمار کی تبدیلی نہیں بلکہ پاکستانی معیشت اور عوام کی روزمرہ زندگی پر براہ راست اثر ڈالنے والا فیصلہ ہے، کیونکہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں ٹرانسپورٹ کا نظام بڑی حد تک ڈیزل اور پیٹرول پر انحصار کرتا ہے، وہاں ایندھن کی قیمت کم ہونے کا مطلب صرف پیٹرول پمپ پر کم بل ادا کرنا نہیں ہوتا بلکہ اس کے اثرات پوری معاشی جو زنجیر ہے اس پر مرتب ہوتے ہیں۔ اسی لیے آج قومی اسمبلی میں وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی عالمی صورتحال میں بہتری کو بنیاد بناتے ہوئے عوام کو یہ خوشخبری سنائی ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں خاطر خواہ کمی ہونے جا رہی ہے۔ وزیر اعظم نے اس متعلق کیا کہا، ذرا اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ جنگ بندی کے بعد اب تیل کی قیمتیں تیزی سے نیچے آ رہی ہیں، یقیناً اس میں مزید کمی آئے گی۔ شکوک و شبہات شروع میں ہوتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ پچھلے 48 گھنٹوں میں تیل کی قیمتیں ان میں خاطر خواہ کمی آئی ہے۔ آج پھر ہم نے جو ہفتہ وار قیمتوں کا تیل کا اور پٹرول کا اعلان کرنا ہے، ہماری حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ ہم جب کمی آئے گی تو ایک ایک پائی قوم کو واپس لوٹائیں گے، تو آج انشاءاللہ خاطر خواہ کمی کا اعلان کیا جائے گا۔ اس وقت سابق وزیر خزانہ ماہر اقتصادی امور ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب نے بھی جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ سب سے پہلے تو یہ اعلان جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا ہے، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں بالترتیب 74 اور 77 روپے فی لیٹر کی کمی جو آج رات 12 بجے سے ہونے جا رہی ہے، کیا کوئی غیر معمولی فیصلہ معلوم ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، مجھے اس بات کی بے پناہ خوشی ہے کہ ہماری حکومت نے واضح طور پر ریلیف دیا ہے، یعنی کہ جس حد تک انٹرنیشنل مارکیٹ میں برینٹ کروڈ وغیرہ کی قیمتیں کم ہوئی ہیں، تقریباً اتنا ہی ہماری حکومت نے آج رات کو قیمتیں کم کرنے کا اناؤنسمنٹ کر دیا ہے۔ یہ بہت اچھی خبر ہے، اس سے واضح طور پر ریلیف ملے گا، اس لیے کہ آپ کو یاد ہوگا جنگ کے آغاز سے پہلے افراط زر کی رفتار 5% تھی اور پھر آپ کا جو سینسیٹیو پرائس انڈیکس ہے وہ 15% تک پہنچ چکا تھا۔ اس لیے کہ جب واضح طور پر بھاری اضافہ ہوا آپ کی قیمتوں میں پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل میں، تو اس کے نتیجے میں تقریباً ہر چیز کی قیمت بڑھتی ہے، اس لیے کہ ٹرانسپورٹ کاسٹ سب میں انوالو ہوتا ہے، اور مجھے اس بات پہ بہت خوشی ہے اور انشاءاللہ اس کے نتیجے میں آگے بڑھ کے افراط زر کی رفتار بھی واضح طور پر کم ہونا چاہیے۔ ابھی نیو یارک پوسٹ کا دعویٰ ہے سر، نیو یارک ٹائمز کا، کہ آبنائے ہرمز کو پھر سے بند کر دیا گیا ہے اور اس کی بنیادی وجہ اسرائیل کا لبنان کے اوپر اٹیک بتایا جا رہا ہے۔ تو ایرانین سائیڈ کی جانب سے آبنائے ہرمز کی بندش سے متعلق خبریں آ رہی ہیں، تو اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا دوبارہ سٹینڈ سٹل کی پوزیشن میں چلے جائیں گے اور پھر یہ جو پیٹرولیم پرائسز ظاہر ہے انٹرنیشنل مارکیٹ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، وہاں پہ دوبارہ سے بڑھی تو پھر اس کا امپیکٹ ہم پر آئے گا؟
یقیناً یہ تو ایک انفارچونیٹلی ابھی بھی کچھ حد تک انسرٹنٹی ہے کہ حالات اگلے کچھ ہفتے اور مہینوں میں کس طرف جائیں گے، اور اس میں جو خراب یعنی کہ جو بدمعاشی کر رہا ہے کھلاڑی جو ہے اس جنگ کے سلسلے میں وہ اسرائیل ہے، اور اسرائیل چاہتا ہے کہ جنگ چلتا رہے تاکہ ایران کو اور نقصان پہنچے. تو یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایران کو بہت سختی سے ڈانٹا ہے، اسرائیل کو بہت سختی سے ڈانٹا ہے، مگر فرق محسوس نہیں ہو رہا ہے. وہ ابھی بھی لیبنان میں حملے کر رہے ہیں. تو واقعی انسرٹنٹی کا پیمانہ موجود ہے، مگر حکومت کو بالکل وہی پالیسی فالو کرنی چاہیے کہ ہر ہفتے جو بھی قیمت ہو اس کو ریفلیکٹ کریں ہمارے ڈومیسٹک پرائس. یعنی ڈاکٹر صاحب یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک جز وقتی ریلیف ہے جو ایک ہفتے کے لیے ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ قیمتوں میں اضافہ بھی دیکھنے میں آ سکتا ہے. ہو سکتا ہے یقیناً، بٹ انشاءاللہ اتنی تیزی سے وہ واپس اس لیول پہ نہیں جائیں گے جو ایک وقت پہ وہ $100 فی بیرل سے بھی اوپر جا چکے تھے. اللہ کا فضل ہے کہ اب تقریباً اسی لیول پہ آ گئے ہیں جبکہ جنگ سے پہلے جو لیول تھا. ٹھیک ڈاکٹر صاحب، اس کے علاوہ ظاہر ہے سپلائی چین کا ایک بہت بڑا ایشو ہے. اگر آبنائے ہرمز اوپن ہوتی ہے تو نہ صرف پیٹرولیم پروڈکٹس بلکہ اس کے علاوہ پاکستان کی اکانومی کے اوپر کیا امپیکٹ آپ دیکھتے ہیں؟ جیسے ہی جنگ کے بادل یا غیر یقینیت کے بادل چھٹنے کی خبر سامنے آئی تو فوری طور پر جو امپیکٹ ہے وہ تو پیٹرولیم پروڈکٹس کے اوپر آیا. اس کے علاوہ کن کن سیکٹرز میں آپ کو لگتا ہے کہ اس جنگ کا امپیکٹ ہے جو الٹیمیٹلی ایز آف ہوگا؟ دیکھیے، سب سے پہلے جو سپلائی چین کا مسئلہ ہے، اگر وہ ختم ہو جاتا ہے اور اسٹریٹ آف ہارموز کھل جاتا ہے تو دو ایسی چیزیں ہیں جس کی سخت کمی ہے پاکستان میں اور ان کا آنا بہت ضروری ہے. ایک تو کھاد ہے فاسفیٹک، اور دوسرا آپ کا LNG ہے. ان دونوں کی واضح طور پر کمی پاکستان میں موجود ہے اس وقت، اور مجھے اس بات کی خاص طور پہ پریشانی ہے کہ اگر فرٹیلائزر کی سپلائی کمی ہو جاتی ہے تو آنے والا جو خریف سیزن ہے اس میں پیداوار میں واضح طور پر کمی خدا نخواستہ آ سکتی ہے. دوسری چیز جو اللہ کے فضل سے بہتر ہوگی کہ جو ریسیشن ہمارے مڈل ایسٹ اکانومیز میں آیا ہے، خاص طور پہ UAE اور کچھ حد تک سعودی عربیہ وغیرہ، ان میں سے جو لوگوں کو واپس بھیجا جا رہا ہے خاص طور پہ UAE سے، ہو سکتا اس کی رفتار کم ہو. آپ نے دیکھا کہ ریمیٹنسز میں اضافہ ہوا، بٹ فار دا رانگ ریزنز. خیال یہ ہے کہ لوگوں کے پاس جو پیسہ تھا وہ پورا واپس بھیجا ہے گھر آتے ہوئے. تیسرا جو فائدہ ہو سکتا ہے کہ یورپین اکانومیز بہت بری طرح سے متاثر ہوئے ہیں تیل کی کمی کی وجہ سے، ریسیشن میں ہیں، اور ہمارا سب سے بڑا مارکیٹ یورپین یونین کنٹریز ہیں، اور وہاں ہمارے ایکسپورٹس کا جانا بہت ضروری ہوتا ہے. تو انشاءاللہ اگر وہاں حالات بہتر ہوئے تو ایکسپورٹ کی ڈیمانڈ واپس آئے گی اور ایکسپورٹس میں ہو سکتا ہے پھر سے کچھ اضافہ ہونا شروع ہو جائے. ٹھیک ڈاکٹر صاحب، اب یہ سارا ظاہر سینٹیمنٹس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اس انسرٹینٹی کے اندر. ایک تو یہ جو گلوبل کرائسس ہے خاص طور پہ ایران US کانفلکٹ کی وجہ سے، اس کی وجہ سے پاکستانی اکانومی ہٹ ہوئی، لیکن ایک سادہ سا سوال کیا جاتا ہے کہ پاکستان نے ڈپلومیٹک فرنٹ پہ جو فتح حاصل کی ہے ایز اے سول میڈیٹر اس سارے کیوس کے اندر، اس کا پاکستان فائنینشیل بینیفٹ کیا لے سکتا ہے؟ یعنی پوچھا جاتا ہے کہ پیسہ کب آئے گا، یعنی یہ سب ہو گیا، بڑی عزت کما لی اب ہم نے پیسہ کیسے کمائیں گے؟ انشاءاللہ پاکستان نے بہت بڑا کام کیا ہے پوری دنیا کے لیے، اور اس نے ہمیں سب کو اتنا ہمیں خوشی ہوئی ہے کہ ہم آپ کو بتا نہیں سکتے. ہمیں فخر بہت محسوس ہوا ہے. اس کے دو واضح طور پر فائدے ہو سکتے ہیں. ایک تو ایران پہ اگر سسپینشن مختلف چیزوں کا ختم ہوتا ہے، خاص طور پہ ایکسپورٹ آف آئل، گیس وغیرہ، تو ایران تو ہمارا نیبر ہے اور ایران نے گیس کی پائپ لائن لگائی ہوئی ہے آلریڈی، تو جلد سے جلد ہمیں چیپ گیس ملنا شروع ہو جائے گا. ہمیں گیس پائپ لائن لگانا ٹاپ پرائرٹی پر. دوسری طرف تیل کی سپلائی بھی واضح طور پر شروع ہو سکتی ہے، اور اسمگلنگ کے بجائے پراپر
एंट्री हो सकती है तेल की पाकिस्तान में फ्रॉम ईरान, तो ये वाज़ेह तौर पर फ़ायदा पाकिस्तान को मिल सकता है। दूसरी तरफ अमेरिका का रुझान पाकिस्तान की तरफ कुछ बेहतर हुआ है, हिंदुस्तान की तरफ कुछ ख़राब हुआ है, तो इस लिहाज से हम देख सकते हैं कि अगर ज़रूरत पड़े तो पाकिस्तान को IMF वगैरह से कुछ बेहतरी ट्रीटमेंट में हासिल हो सकती है। ठीक, डॉक्टर साहब लास्टली टूवर्ड्स द एंड, ज़ाहिर है इकोनॉमिक फ्रंट पे इस वक्त इस हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। हुकूमत की परफॉर्मेंस, गवर्नेंस, डिलीवरेंस सारी की सारी इकॉनमी के साथ जुड़ी हुई है। बजट आने के बाद आपको लगता है कि अब वो कौन सी डायरेक्शन है जिसपे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स भी हैं, रेमिटेंसेस भी हैं, जिससे हमारा ट्रेड डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट भी बेहतर हो, तो वो कौन सा पाथ है जिसको फॉलो करना पड़ेगा? देखिए, बात यह है कि गवर्नमेंट ने जो बजट में अपने मुख्तलिफ टारगेट्स बताए हैं कि तकरीबन 4% शरह नमू, अफरात ज़र की रफ्तार 7 से 8% और तिजारती खसारा छोटा हो, इतना बड़ा ना हो, और IMF के साथ जो सिलसिला अच्छी तरह से चल रहा है, तीसरा रिव्यू भी हो चुका है, इंशाल्लाह वो आगे बढ़ता रहे और हमारे रिजर्व्स अल्लाह के फजल से 17 अरब डॉलर से भी ऊपर चले गए हैं। तो हालात काफ़ी हद तक स्टेबलाइज हुए हैं। अब बस कोशिश हमारी हुकूमत की ये होना चाहिए कि इकॉनमी में थोड़ी सी बॉयंसी आए और जो सिलसिला है इन्वेस्टमेंट का और ग्रोथ का, ये इसमें कुछ जान पड़े और हम आगे चल के हमारा खसारा जो है ख़ास तौर पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में और पॉवर्टी के रिडक्शन में वो ख़त्म होना शुरू हो जाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। डॉक्टर हफीज़ पाशा, वज़ीर ख़ज़ाना, माहिर इक़्तिसादी अमूर, हमारे साथ मौजूद थे।